پوری کرتا ہوں. یہ بھی یاد رکھنا. یہ جو مروجہ انداز ہے جو رواج پا گیا ہمارے ہاں میلاد منانے کا، یہ جلوس، یہ جھنڈیاں، یہ چراغاں، یہ اگر کوئی زندگی بھر نہ کرے تو نہ قبر میں پوچھا جائے گا نہ قیامت کو، کیونکہ یہ فرض اور واجب نہیں ہے، یہ سنت مؤکدہ سنت نہیں ہے، یہ مستحب عمل ہے. امام الانبیاء کے بولے یہ یاد رکھنا کہ آقا کا میلاد کبھی رد تو نہیں ہوتا، لیکن اس طریقے سے زندگی بھر نہ منائے تو نہ قبر میں سوال ہوگا نہ قیامت. اور جس نے بدبخت نے جان بوجھ کر نماز نہ پڑھی، سب سے پہلے قیامت کو نماز کا سوال ہوگا. یہ یاد رکھیے، حساب نماز کا ہونا ہے کیونکہ وہ فرض ہے. حساب واجبات کا ہونا ہے کیونکہ وہ ضروری ہے. حساب سنن مؤکدات کا ہونا ہے کیونکہ وہ تاکیدی ہے، ضروری ہے. تو یہ فرق بھی ذہن میں رکھیے، کیونکہ نماز سب سے اہم فرض ہے کہ جس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ نے سب سے بڑھ کے تاکید کی. اب اگر کوئی نماز نہ پڑھے اور سمجھے بھئی پہلے درجے کا عمل تو کیا نہیں اور چوتھے درجے کا عمل کر کے میں جنت چلا جاؤں گا اور نماز کا حساب نہیں ہوگا، تو یہ اس کی بھول ہے، یہ مغالطہ ہے، اس سے وہ نکل جائے. اس لیے جو عمل جس درجے میں ہے نا اسی درجے میں. میلاد، یہ جھنڈیاں لگانا، یہ جلوس، یہ بینر، یہ چراغاں جس انداز سے اس دور میں ہو رہا ہے، یہ مستحب عمل ہے. کر لو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ نہیں ہے. لیکن امام الانبیاء کے غلاموں یہ بھی یاد رکھو، یہ جس درجے کا عمل ہے نا، جو اس درجے سے اسے بڑھائے گا وہ بھی شریعت کا مجرم ہے. یہ مستحب عمل ہے، جو اسے کہے نا یہ واجب ہے، جو کہے نا یہ فرض ہے، وہ بھی مجرم ہے. اور جو بدبخت اسے حرام کہے وہ بھی مجرم ہے. جو کہے ناجائز ہے وہ بھی شریعت پہ ہاتھ ڈال رہا ہے، مداخلت کر رہا ہے قانون شریعت میں، وہ بھی مجرم ہے شریعت کی نظر. مگر یہ عمل ایسا ہے کہ اللہ رب العزت کو اتنا قبول ہے کہ امام الانبیاء کے غلاموں یہ عمل اللہ نے اپنی سنت بنا دیا. یعنی یہ دو چیزیں رد نہیں ہوتی. اس کا ایک سبب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نماز کا حکم دیتا ہے نا، خود نماز پڑھتا ہے. ہمیں روزے کا حکم دیا، خود روزے رکھتا ہے. ہمیں حج کا حکم دیا، خود حج کرتا ہے. ہمیں زکوٰۃ کا حکم دیا، خود زکوٰۃ دیتا ہے. لیکن ہمیں اس نے درود کا حکم دیا اور درود کا حکم ہمیں بعد میں دیا. یار پہ درود خود پہلے بھیجتا ہے. اس نے ہمیں رحمت اور فضل کے ملنے پر خوشی منانے کا حکم بعد میں دیا اور یار کا جشن میلاد خود سب سے پہلے بنایا. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ عمل ایسا ہے کہ اس کو اللہ رب العزت نے اپنی سنت بنا دیا. نماز حکماً فرض ہے مگر عملاً حضور کی سنت. قیام اللہ نے نہیں کیا، حضور نے کیے تھے. یہ نماز میں جو ہم قیام کرتے ہیں نا، رکوع اللہ نے نہیں کیا، رکوع حضور کرتے تھے. سجدے اللہ نے نہیں کیے، سجدے حضور کرتے تھے. تو نماز حکماً فرض ہے مگر عملاً حضور کی سنت. کعبے کے پھیرے رب نے نہیں لگائے، حضور نے لگائے تھے جو طواف بنے. یہ حکماً فرض ہے صاحبان استطاعت پہ مگر عملاً حضور کی سنت. روزہ رکھنا حکماً فرض ہے مگر روزے رب نہیں رکھے، روزے رسول نے رکھے تھے. حکماً فرض ہیں مگر عملاً حضور کی سنت. امام الانبیاء کے غلاموں مگر کملی والے کا میلاد یہ بھی خدا کی سنت. مصطفیٰ پہ درود بھیجنا یہ بھی خدا کی سنت. اس عمل کا پتہ ہونا چاہیے یہ کس درجے کا عمل ہے. تو امام الانبیاء کے غلاموں جو نماز نہ پڑھے اور میلاد بنائے، یہ یاد رکھیے وہ منافق ہے. یہاں محفلوں میں لوگ ہاتھ جھنڈے بناتے ہیں نبی کے نام پہ،
اور نعت خان بھی کہتے ہیں بھائی نبی کے نام پہ جھنڈے بنا لو ہاتھوں کو اور ہمارے ساتھ پڑھو، یہ پڑھو وہ پڑھو، تو جھنڈے بنتے ہیں کہ نہیں؟ تو محفلوں میں جس کا ہاتھ نبی کے نام پہ جھنڈا بنے اور 5 وقت نماز میں وہ ہاتھ رب کے سامنے جڑ نہ سکیں، وہ مومن کے ہاتھ نہیں، وہ منافق کے ہاتھ ہے۔ نبی کے نام پر مجلس میں جس بندے کا سر جھومے اور واہ واہ کرے، نبی کی عظمت کی بات پر مجلس میں محفل میں جس بندے کا سر جھومے، محفل میں سر جھومے اور 5 وقت وہ رب کے سامنے سر سجدے میں جھک نہ سکے، وہ مومن کا سر نہیں، وہ منافق کا سر ہے۔ اس لیے اس مغالطے سے بھی نکلنا ہے۔ یہ اسی کھری باتیں کوئی نہیں کرتا جو میں کر رہا ہوں نا، اکثر لوگ نہیں کرتے، وہ یہ تکتے رہتے ہیں بھئی بندوں کے چسکے کی بات کرو، تپے سناؤ، چار ادھر سے اٹھ جائیں گے پیسوں کی دتیاں لے کر، 4 ادھر سے اٹھ جائیں گے، وہ سر پہ وارتا شروع کر دیں۔ ان پاگلوں کو پتہ ہی کوئی نہیں یہ آقا کی لٹی ہوئی امت کو کیا دے رہا ہے۔ اتنا پیسہ خرچ کیا انہوں نے، اتنی محبت سے بلایا، مجھے کیا نظام، اتنے فون کر کے یہاں جمع کیا، تو امام الانبیاء کے غلاموں یہاں اس لیے نہیں بلایا آپ کو کہ آپ کو انڈیا کے گانوں کی طرز پہ نعتیں سنائیں یا آپ کو میں سیف الملوک سناؤں، یہاں رب کے گھر میں اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ میں آپ کو رب کا قرآن سناؤں، کملی والے کا فرمان سناؤں۔ کیونکہ لوگوں کا انداز اور ہے، میرا انداز اور ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مجھے حدیث یاد، میں بجائے اس کے کہ میں سیف الملوک کے 4 شعر یاد کر لوں، میں کملی والے کی 4 حدیثیں یاد کر لیتا ہوں، کیونکہ جن کو یاد کرنے کا حضور فرما گئے اور بدبخت انہیں تو یاد کوئی نہیں کیا تو نے۔ یعنی عجیب بات ہے، جسے یاد کرنے کا آقا حکم دے گئے وہ تو یاد کوئی نہیں، اور ٹپے یاد کر رکھے ہیں، گھنٹہ گھنٹہ پڑھتے رہتے ہیں۔ لوگ قرآن سے دور ہو گئے، حدیثوں سے دور ہو گئے۔ امام الانبیاء کے غلام، اس مجلس میں آنے والے اکثر لوگ عشاء کی نماز پڑھ کے نہیں آئے اور یہاں جھوم رہے ہیں اور ہاتھ جھنڈے بنے ہوئے، اور اس مجلس میں آنے والے اکثر لوگ فجر جا کے نہیں پڑھیں اور یہاں جھوم کے سمجھتے ہیں بس حضور خوش ہو گئے، کیونکہ آقا کو پتا کوئی نہیں ہمارے عملوں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میرے رب نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی ہے۔ دنیا کے جس خطے میں میرا امتی رب کو سجدہ کرتا ہے، میری روزے میں آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ تو جس بدبخت نے پورا سال نماز پڑھ کے نبی کی آنکھیں کبھی ٹھنڈی نہیں کی، وہ قبر میں رسول سے آنکھیں ملائے گا کیسے؟ جس نے زکات نہیں دی اور حرام مال کمایا اور حرام خوری کی ہے اور اس کی آنکھوں میں چربی حرام کی چڑھی ہے، جن آنکھوں میں حرام کی چربی ہو وہ آنکھیں قبر میں کبھی رسول کو پہچان نہیں سکتے، کیونکہ جو دین ہے نا شریعت، یہ دن دھونس دھاندلی کا دین نہیں ہے۔ ہم دین میں بھی سیاست داخل کر دیتے ہیں، یہ دن دھونس دھاندلی کا دین نہیں ہے۔ دین ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف، ایک مکمل ضابطہ حیات، لیکن ہم نے دین سیکھی کوئی نہیں، اور جن سے سیکھنا تھا انہوں نے سکھائی کوئی نہیں۔ افسوس یہ ہے جن سے سیکھنا تھا قوم نے، انہوں نے سکھائی کوئی نہیں، منہ میں دہی جمائی بیٹھے۔ اور میجارٹی اکثریت اس وقت جو بیٹھی ہے لیڈر بن کے، اکابر بن کے، انہوں نے دین پڑھی کوئی نہیں، ہر شے وراثت میں ملی ہوئی۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، پہلی چیز جو میرے آقا نے فرمائی تھی نا، اور پہلی آیت جو حضور پہ اتری تھی، اور اس آیت کا جو پہلا لفظ تھا وہ یہ تھا، اقرا، پڑھیے میرے حبیب۔
جس نبی پر، جس امت کے نبی پر اترنے والی پہلی وحی، اس کا پہلا لفظ ہی ہو اقرا پڑھیے، اور اسی نبی کی امت شریعت پڑھنا چھوڑ دے، اس کا تعلق کیا بنے گا اپنے نبی کے ساتھ؟ یعنی ہم مسلمان ہیں نا، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد قبر بھی ہے، پھر قیامت بھی، عمل اچھے ہوئے تو پھر جنت بھی ہے، برے ہوئے تو پھر جہنم بھی ہے۔ یہ ہم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں؟ تو ایمان سے بتائیے، اولاد کو انگریز کی تعلیم دینے سے اور دنیا کی ساری تعلیم دینے سے اور قرآن اور شریعت نہ پڑھانے سے اس کی قبر سنور سکتی ہے؟ اس کی آخرت سنور سکتی ہے؟ بچے ہمارے ایم اے پاس ہو گئے، ایم ایس سی کی ڈگریاں لے رہی ہیں، کسی کا بچہ وہ فخر سے کہتا ہے میرا بچہ ڈاکٹر ہے، انجینئر، میرا بچہ آکسفورڈ میں پڑھتا ہے، میرا بچہ کیمبرج میں پڑھتا، کہتا ہے میرے بچے نے ایم فل کر رکھا ہے، تو کہتے ہیں میری بیٹی جو ہے اس نے بی اے بی ایڈ کر رکھا ہے۔ بڑا فخر ہے دنیا کی تعلیم پر، مگر وہ بوڑھے تو تیرے مرنے کی دیر ہے، تیرے ایم اے پاس 4 بچوں میں سے بھی ایک بھی اس لائق نہیں کہ تو جو تیرے جنازے پر جنازے کی دعائیں صحیح پڑھ سکے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جنازے کی دعائیں ٹھیک نہیں آتی۔ میں ایک جنازے میں گیا، ایک میجر صاحب آئے ہوئے تھے، وردی میں، یونیفارم میں آئے ہوئے تھے، جوتے پہن کے جنازہ ہو رہا ہے، نہ سر پہ ٹوپی ہے نہ جوتے اتارے۔ اکثریت، ہماری اکثریت دنیاوی طور پہ بڑے کلیور بنتے ہیں، بڑے چالاک بنتے ہیں، بڑے باتونی بنتے ہیں، لیکن پوچھ لو کہ جنازے کی دعا ذرا پڑھ کے سنا دو کیا ہے، تو کوئی نہیں آتی۔ میں ایک فقیر کے پاس بیٹھا تھا، انہوں نے ایک بات کی نا، خود بھی رو پڑے، مجھے بھی رلا دیا۔ وہ کہنے لگے بیٹا حالات ایسے بن گئے، اللہ کی عزت کی قسم جینے کو دل نہیں کرتا، دل کرتا ہے مر جاؤں۔ وہ فقیر کہنے لگا حالات اتنے گندے ہو گئے، بے غیرتی اتنی چھا گئی اور بے حیائی اتنی پھیل گئی، کہنے لگے زندہ رہنے کو دل نہیں کرتا، مگر پھر سوچتا ہوں مر گیا تو لوگ جنازہ خراب کر دیں گے کہ اکثریت کو جنازہ پڑھنا بھی نہیں آتا۔ یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ لعنت ہے اس اولاد پر جو باپ کے جنازے پر جنازے کی دعائیں بھی ٹھیک نہ پڑھ سکے، جو اولاد باپ کا جنازہ بھی ٹھیک طریقے سے نہ پڑھ سکے، وہ کیا اولاد ہوئی؟ فیسیں برباد کر رہے ہیں ہم لوگ۔ امام الانبیاء کیا فرمانا چاہتے، آقا کا کیا فرمان ہے، کیا بنانا چاہتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، او میرا کلمہ پڑھنے والو، میرا ایک جملہ بھی سن لو، کسی سے ایک حدیث سن لو۔ میرے آقا نے فرمایا میرا ایک بول بھی سن لو میرا کلمہ پڑھنے والو، آگے پہنچانا تمہارے لیے ضروری ہے۔ اور آج حضور کے بول تو یاد ہی کوئی نہیں کیے، کسی نے ہیر وارث کیا یاد کر رکھی ہے، کسی نے سیف الملوک یاد کر رکھی ہے۔ جو آقا فرما رہے ہیں کہ وہ یاد کرنا اور آگے بیان کرنا، وہ کسی نے یاد ہی نہیں کیے۔ اس طرح انقلاب نہیں آتے۔ یہ جو چائنا میں انقلاب آیا نا، یہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، تو ایک شخص نے مضمون لکھا تھا، اخباری رپورٹر تھا، اس نے لکھا کہ جب چائنا میں انقلاب آیا تو جو انقلابی لیڈر ہے نا، ان کا معاوضے تنگ، انقلاب کے بعد اس قوم نے اتنی محبت کی اپنے لیڈر سے کہ اس کی فکر عام کرنا چاہتے تھے، اس کا پیغام ذہنوں میں نقش کر دینا چاہتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں چائنا کے دورے پہ گیا، جہاز بھی چائنا کا تھا جس کا ہم نے ٹکٹ لیا، تو جب اسلام آباد سے ہم جہاز کے اندر داخل ہوئے نا اور سیٹوں پہ جا کے بیٹھ گئے، اناؤنسمنٹ ہوئی کہ اب جہاز پرواز کرنے والا ہے۔ جو ہی جہاز نے پرواز کی اور شروع کی، ابتدا کی، اندر جو ایئر ہوسٹس ہوتی ہیں نا لڑکیاں، انہوں نے پرچے اٹھا رکھے تھے، بک لیٹ تھی، کتابچے تھے چھوٹے چھوٹے، انہوں نے آ کے ہماری جھولی میں پھینک دی اور کہنے لگی یہ ہمارے لیڈر کا پیغام ہے، اسے پڑھ ضرور لینا۔
وہ کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد پھر وہ پانی تقسیم کرتی ہیں. پانی جب جہاز ہموار ہو جاتی ہے نا، فلائٹ 45,000 فٹ کی بلندی پہ جب پہنچ جاتی ہے، پھر وہ اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور پھر پانی تقسیم کرتی ہے پیسنجر میں جتنی سواریاں ہوتی. پھر جس کو وہ پانی دینے آئی نا، اس نے سب سے پہلے آ کے یہ کہا ہمارے لیڈر کا پیغام پڑھ لیا تھا تم نے، وہ جو جھولی میں پھینکا ہے. اگر پہلے کسی نے نہیں پڑھا تھا نا تو انہوں نے جب دوسری بار کہا تو پھر اسے کوئی نہ کوئی خیال آیا کہ چلو میں تاکہ لوں کہ کیا لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ راستے میں پھر وہ کھانا لے کر آئے، کھانے کا وقت ہوا، پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے لیڈر کا پیغام پڑھ لیا، جس سواری کے پاس جا. بہت سے لوگ جو تھے نا وہ پڑھنے لگ گئے. وہاں پہنچنے تک کوئی 10 بار انہوں نے کہا ہمارے لیڈر کا پیغام پڑھ لیا. وہ کہتے ہیں ہم جہاز سے نیچے اترے، امیگریشن جہاں ویزے پہ سٹیمپ لگتی ہے نا اور آؤٹ ہونا ہوتا ہے اس کنٹری میں، امیگریشن والوں کے پاس پہنچے تو امیگریشن والا ہر بندہ جو سٹیمپ لگا رہا تھا آؤٹ ہونے کی، ایگزٹ کی، تو وہ کہنے لگا کہ تم نے ہمارے لیڈر کا پیغام پڑھ لیا. وہ کہنے لگے کہ ہم گاڑی میں بیٹھ گئے، آگے گاڑی لینے آئی ہوئی تھی گورنمنٹ کی، اس میں بیٹھے تو گاڑی کے ڈرائیور نے اعلان کیا کہ حضرات جہاز میں ہمارے لیڈر کا میسج جو تھا وہ پیغام پہنچایا گیا تھا، تو کیا آپ نے وہ پڑھ لیا؟ بہت سے لوگ جہاز سے نہ وہ ساتھ لے آئے تھے وہ بکلیٹ، وہ کتاب تھی، وہ پھر گاڑی میں پڑھتے رہے. ہم ہوٹل پہ گئے جہاں گورنمنٹ نے ہمارا انتظام کیا تھا، اس نے مضمون لکھا اخبار میں، کہا حیران ہو گیا. ہوٹل کے کاؤنٹر پہ جب گئے تو ہوٹل والے نے کہا ہمارے لیڈر کا پیغام پڑھ لیا. چابیاں لی، نوکر کھڑے تھے، وہ کمرے میں لے گئے. ہر بندے کا الگ کمرہ ہوتا ہے وہاں، جو باہر سے اسی طرح جاتے ہیں نا وفود. تو اندر جب پہنچے تو اندر لڑکی آئی، اس نے آ کے پھر اندر جگ رکھا یا بوتل رکھی پانی کی، اور پھر کہا کہ پلیز اگر نہیں پڑھا تو مہربانی کر کے ہمارے لیڈر کا پیغام ضرور پڑھ لیں. وہ کہتے ہیں کہ اس سے مجھے پتا چلا کہ چین کی عوام اپنے لیڈر سے اتنی محبت کیوں کرتی، کہ ان کے لیڈر کا جو پیغام تھا نا ان کے نام وہ اتنی بار پڑھتے ہیں کہ انہیں لفظ لفظ یاد ہو گیا کہ ہمارا لیڈر ہمیں کیا کہتا ہے، اور جو وہ کہتا ہے اسی پر ہم نے زندگی گزارنی ہے. امام الانبیاء کے غلاموں، اس نے جب یہ لکھا مضمون اور میں نے پڑھا تو یہ بات اس نے تو چین میں دیکھی تھی نا، ظاہر اخباری رپورٹر ہے، اس کے پاس شریعت کا علم تو نہیں تھا، نہ اس کے پاس دین کی تحقیق تھی. امام الانبیاء کے غلاموں، آؤ میں تمہیں 15 صدیاں بعد پیچھے مدینے لے جاؤں. آج وہ چین کی اس بات پہ حیران ہو رہے ہیں کہ چین والوں نے اپنے لیڈر کے ساتھ یہ کیا. آؤ میں بتاؤں، جب تاجدار کائنات فجر کی نماز پڑھا چکتے مسجد بری ہوتی، اس سے پہلے کہ حضور بیان فرماتے صحابی خود پوچھتے آقا آج رات کوئی رب کا پیغام آیا ہمارے نام؟ کوئی نئی آیت اتری ہے جس میں رب نے ہمیں کہا ہے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا؟ امام الانبیاء وہ آیت سنا دیتے، سمجھ رہے نا؟ فجر کی نماز میں وہ آیت حضور سنا دیتے کہ رات کو رب کا یہ پیغام نازل ہوا. وہ ہر صحابی جب نماز پڑھ کے گھر پہنچتا تو سب سے پہلے اس کی بیوی پوچھتی کہ بتائیے ہمارے نام رب کا نیا پیغام کیا آیا ہے. وہ آیت بیوی کو پڑھ کے سنا دیتے. بیوی اپنے بچوں کو سناتی، بیٹو سنو آج رب کا پیغام وسیلہ مصطفیٰ سے یہ آیا ہے. امام الانبیاء کے غلاموں، دھوکوں سے دودھ بیچنے والے جب مدینے میں آتے نا دروازوں پہ دودھ دیتے تو وہ دستک دینے کے بعد فوراً پوچھتے ہو گھر والوں کیا آج رات کوئی رب کا نیا پیغام بھی آیا؟ تو وہ دودھ لینے والے بتاتے آج پھر یہ آیت اتری ہے. تو وہ آیت صبح حضور بیان کرتے اور عشاء تک مدینے کی گلی میں گھر گھر میں ڈوک ڈوک میں اتنی بار دہرائی جاتی کہ جو سنتا اسے آیت یاد ہو جاتی.
اور انہیں ہر وقت خبر رہتی ہے ہمارے رب کا ہمارے لیے کیا پیغام، ہمارے نبی کا کیا پیغام۔ میں حیران ہوں کہ لوگوں کو نماز کے پیغام یاد نہیں ہے، رب کے رسول کے یاد نہیں ہے، اور لوگوں نے سیف الملوک یاد کر رکھی ہے۔ لوگوں نے بندوں کا کلام یاد کر رکھا ہے، نبی کا یاد نہیں کیا۔ جب تک نبی کا پیغام یاد نہیں ہوگا اس وقت تک کائنات میں بسنے والے مسلمان اجڑے رہیں گے، کبھی آباد نہیں ہوں گے۔ اس لیے کہ ہمیں تھوڑی تھوڑی چیزوں کی بھی خبر نہیں ہے کہ تاجدار کائنات اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ جس طرح قبلہ کی طرف پیشاب کرتے ہوئے منہ کرنا ناجائز ہے نا، اسی طرح پشت کرنا بھی ناجائز۔ لیکن آپ دیکھ لیں اکثر گھروں میں ٹائلٹیں بنی ہی اس سٹائل میں ہیں کہ قبلہ کی طرف منہ تو نہیں ہوتا مگر پشت ہو جاتا۔ یعنی آپ تصور کریں کہ شریعت کا اتنا شعور بھی نہیں مل سکا ہمیں کہ گھروں کی ٹائلٹیں کس رخ پہ بنانی ہیں۔ اور یہاں بڑی مجلس میں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی ایک بندہ مجھے بتائے کہ اس نے کسی عالم سے شریعت کے مطابق وضو کا طریقہ سیکھا ہے۔ دیکھا دیکھی کر رہے ہیں نا وضو۔ جو بچے ہیں وہ بڑوں کو تکتے ہیں کہ پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، وہ بڑوں کو تکتے ہیں کہ پہلے ناک میں پانی ڈالتے ہیں کہ منہ میں ڈالتے ہیں۔ بس دیکھا دیکھی وضو ہو رہا ہے، کسی نے وضو کا طریقہ نہیں سیکھا کسی سے۔ تو وضو تو نماز کی کنجی ہے، جب وضو ہی ٹھیک نہیں ہوگا تو نمازیں کہاں قبول ہوں گی۔ اور ہمارے اکثر وضو اس طرح کرتے ہیں کہ دوسرا جو پاس بیٹھا ہے نا اسے وضو کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، یہی اس کا وضو کرا دیتے ہیں۔ اس طرح ماریں گے نا اوپر ہاتھ چہرے پر، چھینٹے دور دور تک جائیں، اور ٹوٹی کھولیں گے تو اتنی تیزی کے ساتھ اس کے چھینٹے اڑ اڑ کے نا دوسروں پہ بھی پڑیں گے، نیچے سے ناپاک چھینٹے اس کے اپنے اوپر بھی پڑیں گے۔ تو تاجدار کائنات کے غلاموں، جس قوم کی زندگی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، داڑھیاں سفید ہو گئیں، اور وضو کا طریقہ بھی نہیں سیکھا شریعت کے مطابق، اور شریعت کیا سیکھیں گے؟ تو میری گفتگو کا مطلب یہ ہے اپنے بچوں کو شریعت سکھاؤ۔ اگر چاہتے ہو ان کی گٹی میں مصطفیٰ کا قرآن ہو اور ان کے آنگ آنگ